السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، اولیاء گجرات کے سلسلہ میں آج ہم جس مرد کامل کا آپ سے ذکر خیر کر رہے ہیں وہ امام اولیاء وقت، شمع نور حفی، زبدۃ العارفین حضرت خواجہ محمد علی نقشبندی مجددی المعروف حضور بابا جی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ وہ مرد کامل ہیں جن کا میدان طریقت میں ہر قدم ایک اعلیٰ مثال رکھتا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق بابا جی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 1845 کو گجرات شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان پشاوری کہلاتا ہے کیونکہ آپ کے اجداد علاقہ پشاور سے نقل مکانی کر کے گجرات شہر میں آئے تھے اور یہاں آ کر لکڑی کا کام کرتے رہے۔ حضور بابا جی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکڑی کا کام کرتے تھے۔ امام اولیاء وقت بابا جی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ابتدائی عمر ہی سے فقیرانہ اور درویشانہ رویہ رکھتے تھے جو کہ قدرتی طور پر آپ کی صفت تھی۔ ابتدائی جوانی میں تلاش مرشد شروع کی اور گجرات کے نواحی علاقے شیخ پور یا سادہ چک میں موجود قادری نشاہی سلسلہ کے ایک بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی تربیت میں رہے۔ اکثر اپنے کام سے فارغ ہو کر گجرات شہر سے پیدل چلتے ہوئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان کی خدمت کرتے۔ جب اس بزرگ کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے بابا جی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، محمد علی، میرے سے جتنا بن سکا میں نے تمہاری تربیت کی، مگر تمہاری پرواز بہت اونچی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ میرے بعد کسی ایسے کامل بزرگ سے جڑ جانا جو تمہیں تمہارے معیار کے مطابق تمہارے مقام تک پہنچا دے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد بابا جی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ تلاش مرشد میں لگے رہے۔ اسی دوران آپ کو معلوم ہوا کہ گجرات شہر کے علاقے بکر کے صحابہ میں موجود ایک مسجد کے امام صاحب کے ہاں چورا شریف کے ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ وہ میدان طریقت کے شاہ سوار ہیں۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آمد کا انتظار شروع کر دیا۔ ایک دن معلوم ہوا کہ وہ بزرگ تشریف لائے ہیں، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز عصر کے لیے اس مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں پر معلوم ہوا کہ وہ بزرگ قطب الاقطاب، خواجہ خواجگان، امام الفقراء، خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جبکہ مسجد کے امام صاحب ان کے خلیفہ اعظم تاجدار اولیاء فخر العارفین خواجہ حسن محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ 3 دن اس مسجد میں نماز ادا کرتے رہے اور دونوں بزرگوں کا مشاہدہ کرتے رہے۔ آخر ایک روحانی واقعہ کے باعث آپ ان دونوں بزرگوں کے قائل ہو گئے اور خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضور مجھے بیعت فرمائیں۔ خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محمد علی، تمہارا فیض حسن محمد کے پاس ہے، لہٰذا تم حسن محمد کی بیعت کرو، اور ویسے بھی میں نہیں رہا، میں حسن محمد میں ہوں اور میں تمہیں حسن محمد میں ہی ملوں گا۔ لہٰذا بابا جی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی۔ مرشد کی بیعت کے بعد بابا جی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کو اپنے مرشد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ روزانہ اپنے کام سے فارغ ہو کر خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان کے پیچھے عصر اور مغرب کی نماز ادا کرتے اور پھر اپنے گھر واپس جاتے۔ کبھی بھی اس روٹین سے نہ ہٹے، مرشد کے گھر کی طرف کمر نہ کرتے، ہمیشہ ان کے سامنے دست بدست کھڑے رہتے۔ خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے بابا جی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے راضی رہے۔ خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1910 میں وفات پائی تو ان کی جگہ ان کے صاحبزادے قطب دوراں قیوم زماں خواجہ غلام دستگیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین بنے۔ بابا جی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ اب خواجہ غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہتے اور ان کی خدمت میں ہی مصروف رہتے۔ خواجہ غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے محض 30 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس وقت بابا جی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 75 سال تھی۔ یہ طریقت کے راز ہیں۔ خواجہ غلام دستگیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے تقریباً 1 سال پہلے 1919 میں مریدین کی محفل میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں چلا جاؤں تو اس گدی کا سجادہ نشین کون ہوگا؟ بظاہر یہ سوال بڑا عجیب تھا، مگر بزرگوں کی رمز ہے۔ خود ہی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد محمد علی کیسا رہے گا، یعنی یہی سجادہ نشین ہوگا۔ 1920 میں خواجہ غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب گدی حالی ہوئی تو بابا جی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بہت افسردہ رہتے، روتے رہتے اور کہتے کہ پیرخانے کی رونقیں کدھر گئیں۔ ایک دن امرتسر خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں سے مل کر واپس آئے تو سیدھا خواجگان کی درگاہ پر گئے۔ خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا اور کہتے رہے، اے میرے خواجگان، وہ رونقیں کدھر گئیں؟
وہ روحانیت اور سکون میں کدھر سے لاؤں؟ اسی دوران دونوں بزرگان یکے بعد دیگرے اپنی قبور سے باہر آئے۔ خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کہا کہ محمد علی اٹھو، غلام دستگیر کو دیکھو، اور غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد علی تم بھول گئے، تمہیں یاد ہے کہ میں نے فلاں دن فلاں لوگوں کے سامنے تمہیں کہا تھا کہ میرے بعد تم سجادہ نشین ہوگے، جاؤ اور اس گدی کو سنبھال کر لوگوں میں فیض عام کرو، مگر شریعت سے بالشت بر بھی ادھر ادھر نہ ہونا۔ اس کے بعد دونوں بزرگوں نے آپ کی دستار بندی کی اور نقش بندی مجددی فیض کا آپ کو مرکز بنایا۔ بابا جی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سے خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کو بحال کیا۔ سلسلے کے تمام مریدین اور ماننے والے دونوں خواجگان کے روحانی حکم سے آپ کی طرف متوجہ ہوتے گئے اور دوبارہ سے روحانی کام چل پڑا۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کی ترویج و اشاعت شروع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص صوفی غلام قادر نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر مسجد گلزار مدینہ اور آستانہ عالیہ گلزار مدینہ گجرات کی بنیاد رکھی، جو کہ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کا مرکز ہے۔ اسی مرکز کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے طول و عرض میں سلسلہ نقش بندیہ کی ترویج و اشاعت کی۔ بابا جی محمد علی نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت محبت رکھتے تھے۔ اپنے آخری حج کے موقع پر جب کہ آپ مدینہ شریف میں تھے، آپ نے اپنے مرید خاص صوفی غلام قادر نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ روضہ اقدس پر جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے درخواست کریں کہ محمد علی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس گناہ گار کو اپنے جوار میں ہی رکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صوفی غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ پر ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ جا کے محمد علی کو کہہ دو کہ اس کی آخری آرام گاہ گجرات میں آستانہ عالیہ گلزار مدینہ میں کھجور کے نیچے ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ اب ہمارا دربار وہاں پر بھی لگا کرے گا۔ صوفی غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پیغام لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بابا جی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پر بیٹھے ہیں اور فرمانے لگے، صوفی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ابھی تشریف لائے تھے اور مجھے ساری بات فرما گئے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ گجرات تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حکم پر اپنے وقت کے تمام اولیاء کی نماز کی امامت کروائی، اسی لیے آپ کو امام اولیاء وقت کہا جاتا ہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری وقت میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن عوام کا جم غفیر آپ کے حجرہ کے باہر کھڑا رہتا۔ صرف نماز کے اوقات میں آپ باہر آتے اور لوگوں کو فیض پہنچاتے۔ آپ کے مرشد برحق نے ایک مرتبہ آپ کو فرمایا تھا کہ محمد علی تو جس کو دیکھے گا اس کو بھی شفا مل جائے گی۔ چنانچہ لوگ قطار در قطار آپ کے حجرے کے پاس کھڑے رہتے۔ آپ دن کے کسی وقت کھڑکی کھول کے ان کو دیکھتے اور لوگ ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتے جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر مریض کو اس سے شفا ملتی۔ بابا جی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ میدان طریقت کے وہ شاہ سوار تھے کہ ہر پردے کو آپ اٹھا سکتے تھے۔ ایک دن ایک ایسا شخص آپ کے پاس تشریف لایا جو کہ دجال قادیان کو نبی مانتا تھا، نعوذ باللہ۔ اس نے آپ سے بحث شروع کی تو آپ نے جلال میں آ کر فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کس بدبخت کی بات کر رہے ہو، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ بدبخت جہنم کے کس گڑھے میں جل رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ہتھیلیوں کو اس کے سامنے کیا تو منظر بڑا خوفناک تھا۔ آپ کی ہتھیلیوں میں وہ منظر نظر آیا جس میں دجال قادیان جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں آگ میں جل رہا تھا۔ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر حواس باہتا ہوا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ بابا جی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی خلاف شرع کام نہ کیا اور نہ ہی کسی کو خلاف شرع کام کرنے کی اجازت دی۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے، طوالت کے ڈر سے اسے چھوڑا جا رہا ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں اس پر الگ سے بات کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بروز اتوار بمطابق 25 ستمبر 1949 یکم ذوالحج 1368 ہجری کو گجرات میں وفات پائی اور آستانہ عالیہ گلزار مدینہ میں دفن کیے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی بیوی سے 2 بیٹے ہوئے جو بچپن میں وفات پا گئے، جبکہ دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مرید خاص صوفی غلام قادر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ اللہ اور اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لاکھوں کروڑوں برکتیں اور رحمتیں اس مرد خدا کی درگاہ اقدس پر تا قیامت نازل ہوتی رہیں اور بندگان خدا آپ سے روحانی فیض حاصل کرتے رہیں، آمین۔
آپ کا شجرہ طریقت اس طرح ہے: بابا جی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ نشین خواجہ غلام دستگیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سجادہ نشین خواجہ حسن محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ اعظم خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سجادہ نشین خواجہ نور محمد تراہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سجادہ نشین خواجہ فیض اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ خواجہ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ خواجہ جمال اللہ رام پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ قطب الدین شاہ حیدر رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ خواجہ حجت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ خواجہ محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔